اچھا عامر صاحب، ایک سوال یہ موصول ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا سورہ محمد میں اما من بعد و اما فدان، کہ یا تو ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیں غلاموں کو یا پھر احسان کر کے، تو اگر وہاں پر ایک کام اور کر دیا جاتا کہ یہ جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا، وہ آپ کی پوری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کے ساتھ جنسی تعلق نکاح کے بعد قائم کیا جائے، تو کیونکہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ نکاح کے بغیر عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھا جا رہا ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ اعلانیہ طور پہ کہہ دینا تو وہ کیا غیر اعلانیہ تھا؟ اچھا بات یہ ہے کہ نکاح اصل میں اعلانیہ ایجاب و قبول کا نام ہے نا۔ جی جی یعنی جس چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کوئی خفیہ تعلقات قائم نہ کریں، آپ بدکاری کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ ایک شخص کا ایک عورت کے ساتھ یا عورت کا مرد کے ساتھ طے شدہ سوسائٹی کے رواج کے مطابق ایک تعلق ہے۔ اب اس میں مذہب کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے، مذہب یہی چاہتا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر صرف بیویاں ہی ہوں، یہی چاہتا تھا جی۔ لیکن یہ کام چشم زدن میں کیسے کر دیا جاتا؟ تو یہ کوئی غیر اعلانیہ تعلق نہیں تھا، یہ کوئی بدکاری نہیں تھی۔ اس میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک شخص کی آزادانہ مرضی ختم ہو گئی ہے۔ تو بھائی وہ جب آپ اس کو خرید کے لائے ہیں اور آپ کے گھر میں وہ خاتون آ گئی ہے یا کوئی غلام آ گیا ہے، تو اب وہ آزادی تو اپنی کھو چکا، باقی سب معاملات میں بھی آزادی کھوئی گئی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کام کرنا نہ کرنا سب کچھ آپ پر منحصر ہو کر رہ گیا، تو یہ سب تو موجود ہے، تو اس میں جنسی تعلق ہی رہ جائے گا۔ تو اگر آپ فرض کر لیجئے کہ یہ کہہ دیتے کہ جنسی تعلق نہیں رکھا جائے گا ان کے ساتھ، تو پھر ان کے جو فطری جبلی تقاضے تھے، اور خاص طور پر اس پس منظر میں بھی کہ وہ اس سارے معاملات سے گزرنے کے بعد یہاں بکیں وہاں بکیں وہاں بکیں، اخلاق کی لحاظ سے بھی بہت پست ہو چکی ہوئی تھی، تو آپ سوسائٹی میں کیا چیز پیدا کر دیتے؟ اور ان سے شادیاں کون کرتا؟ تو شادیاں کرنے کے لیے کون تیار ہوتا؟ یعنی یہ آسان کام ہے۔ میں نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھائی ہم یہ کرتے ہیں کہ طوائفوں کا محلہ ختم کرتے ہیں جا کے، یا جہاں جہاں وہ کام کر رہی ہیں، اور اس کے بعد نیک صالح لوگوں کو کہتے ہیں کہ چاہیے آپ ذرا شادیاں کر لیجئے، تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ یعنی شادی کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا بہت کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ماریا قبطیہ کو؟ بھئی ازواج مطہرات کا ایک خاص اسٹیٹس ہے، ان کے اوپر کچھ خاص ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ آپ سورہ احزاب میں دیکھیں، ان کو ایک موقع دینے کے بعد بتایا گیا کہ تمہارا معاملہ ہی بالکل مختلف ہو گیا ہے، تو آپ اٹھا کے یک بیک ایک خاتون کو اس مرتبے میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ جب سوسائٹی کے اندر کوئی سماجی خرابی ہوگی جو انسانوں سے متعلق ہے، لوگ فوراً مثال دے دیتے ہیں شراب کی، سود کی، ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو انسانوں سے متعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی پیسے کما رہا ہے سود پر، وہ کوئی اور کاروبار کر لے جا کے، یہاں انسان شراب آپ نے پابندی لگا دی نا، تو انسان نے ایک برائی سے بچنا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے اس برائی سے بچو۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک انسان کی معیشت معاشرت رہنا سہنا، وہ کس گھر میں ہوگا، اس کو چھت میسر ہوگی یا نہیں، وہ کھائے گا کہاں سے، سب کچھ زیر بحث آ گیا۔ آپ نے جا کر ایک قانون بنایا اور یہ کہا کہ آج سے چائلڈ لیبر بند۔ میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے بندوبست کیا ان بچوں کے بارے میں کہ جن کے والدین 10 روپے کے لیے انہیں بھیجنے میں مجبور ہیں؟ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو اصل میں جب آپ انسانوں سے متعلق کسی مسئلے کو زیر بحث لاتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرنی ہے، تو وہاں پر آپ کو ان کے سماجی پہلوؤں کو، ان کی معیشت کو، ان کے حالات کو، ہر چیز کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو طریقہ اللہ کے دین میں اختیار کیا گیا، میں تو داد دے اٹھتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک طرف غلام بننے کا راستہ بند کر دیا، جنگوں میں بنتے تھے جنگی قیدی، یعنی جائز صورت یہی تھی۔ یہ تو کبھی تھا ہی نہیں کہ اسلام میں یا عرب میں یہ چیز جائز ہوئی ہو کہ آپ کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لیں، یہ تو عرب بھی ناجائز ہی سمجھتے تھے۔ جنگوں میں لوگ پکڑے جاتے تھے، ان کو عام طور پہ غلام بنایا جاتا تھا، تو اس کا دروازہ بند کر دیا اور موجود غلاموں کے لیے آزادی کی راہ کھول دی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کے آخری دور تک کم و بیش ختم ہو چکے تھے وہ غلام۔